ولا أموالكم، نہ دے دو نادانوں کو ان کے مال. تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا منظریہ بقا کا؟ مال تمہارے بقا کا ذریعہ ہے. یہ یتیم نادان کو نہ دو، عقل مند ہو جائے، اس کو آزماؤ، اس کو سمجھاؤ، تجربہ کراؤ، خرید و فروخت نہ پھر دو. آگے ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے ماں باپ چھوڑیں، رشتہ دار چھوڑیں. عورتوں کے لیے حصہ ہے ماں باپ چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑیں، تھوڑا ہو یا زیادہ حصہ ہے مقرر. تو حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ تھوڑے زیادہ میں حصہ پورا ہے. ایک سوئی ہے تو اس میں بھی سارے حصہ دار ہیں. یہ نہیں کہ بڑی چیز میں حصہ دار اور چھوٹی میں کلّا اور قسم. تقسیم کے وقت آ گئے، جائیداد زیادہ ہے، تقسیم کے لیے وقت لگتا ہے، تو کچھ ان کو دے دو جائیداد سے، اور کہو کہ جب مکمل تقسیم ہوگی پھر آپ پورا دیں. تو اس حوالے سے ان کو تسلی ہو. ساتھی ہیں عرب پتی ہے، تقسیم کر رہے ہیں جائیداد، 2 سال ہو گئے ابھی پوری نہیں ہوئی. مجھے بلایا کہ آپ آئیں ہمارا فیصلہ کریں. میں تو دورہ پڑھا رہا ہوں، ایک رات آ جائیں سندھ. اگر ہم لڑ گئے پٹھان تو پھر لڑ گئے، پھر نسلوں تک جگ جائے گی. آپ کی بات سارے مانتے ہیں. میں چلا گیا. ایک کوٹھی تھی 22 کروڑ، اس میں اختلاف تھا. میں نے دونوں کے بیان سنے، فیصلہ سنا دیا، سب نے مان لیا. تو بڑی جائیداد ہے تو اس وقت تو وقت لگے گا، فوراً تقسیم نہیں ہو سکتی. تو جو حقدار ہے مسکین وہ کہیں گے ہمیں ابھی ملے، تو ان کا حصہ ان کو بھی دے دو، بعد میں پھر بنا کر لیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کسی مسکین یتیم کا جائیداد ہڑپ نہیں کرو. اپنے بچوں سے سانس لو. اگر تمہارے بچے اسی طرح یتیم ہو جائے تو ان کی جائیداد کو قبضہ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے باب ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث. میراث ایسا ملک ہے بغیر اختیار کیا جاتا ہے. آدمی فوت ہوا تو اس کے وارثان خود مالک بنتے ہیں. مقرر نہیں تھا، ورثہ دیتے تھے، مقرر ہو گیا. 12 ہیں ذوی الفروض، ان کو اپنا حصہ دو، جو بچ جائے وہ اس پر ہے. اپنی مرضی نہ کرو، اللہ کی مرضی جو ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے. اب عورتیں کہتے ہیں ہمیں آدھا دیتے ہو، تمہیں تو ملتا ہی نہیں تھا، تمہیں تو دیتے ہی کوئی نہیں تھا. اب آدھا ملتا ہے تو پھر بھی ناراض ہو.
بالکل بھائی کھا جاتے تھے اور آپ بھی کھا جاتے ہیں. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس پر اتباع. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. پہلے تجہیز و تکفین، پھر وصیت، اور پھر میراث. بیٹا اس نے اپنی بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، اس کو دوہرا دیا. بیٹی کا خرچہ دوسرے پر ہے، اس کو 21 نے دیا. اس میں بخل نہ کرو. واللاتی یاتین الفاحشۃ، باب حفظ العزت. یا باب الحدود والتعزیر. عورتیں گناہ کر لیتی، 4 گواہ کرو، 4 گواہ مہیا ہو گئے. قانون حدود ابھی آیا نہیں تھا. تو پھر اس کو گھر میں بند کرو بطور سزا کے، گھر میں محفوظ ہے. حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، تاکہ مر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے. مسئلہ ہے کہ قرآن میں رجم نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں سربراہ تھا منکر حدیث، اس نے 10 قوانین پاس کرائے، اس میں حدود کا بھی پاس کرایا. قوانین شریعت، اور پھر آگے عنوان دیا مقاصد شریعت. قوانین میں مقاصد ہوتے ہیں، لہذا مقاصد کو مقدم رکھا جائے. پھر مقاصد میں عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس کو عدت بیٹھے. عدت کا مقصد پیٹ صاف کرنا ہے کہ پیٹ میں کچھ نہیں. تو اب تو مشینیں آ گئی، مشین کے ذریعے تحقیق کر لو. بچہ نہیں ہے تو لکھا تازہ نکاح ہو سکتا. ہم آ گئے، ہم نے کہا واللاتی واللائی لم یحضن فعدتہن ثلاثۃ اشہر. وہ عورت جو حیض نہیں آتی اس کی عدت 3 مہینے. جب حیض آتا ہی نہیں ہے تو پھر مہینے کیوں ہیں؟ اس پر لاجواب ادھر ادھر ٹال مٹول کرتا رہا. ریٹائر ہونے والا تھا، چلا گیا، تبدیل نہیں کیا. پھر ہم نے اس کو تبدیل کیا کہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہی ضابطہ ہے، اور جو تم مقاصد شریعہ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے. تو عورت شادی شدہ ہے، 4 گواہ ہو گئے، آپ نے فرمایا اس کو گھر بند رکھو. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ کھولے. آپ نے بلایا اور فرمایا کہ اللہ نے راستہ کھول دیا. ایسی عورت
اس کو 100 درہ مارو اور سنگسار کرو. 100 درہ منسوخ ہو گیا، سنگسار کا حکم باقی رہا. یہ قرآن کا اشارہ ہے. یجعل اللہ لہم سبیلا. اب یہ مسئلہ قرآن میں آ گیا ہے، آپ نے وضاحت کر دی. آپ فرماتے ہیں میرے مجاہدین میدان میں جہاد کر رہے ہیں، پیچھے بدماش لوگ دن دناتے رہے اور ان کی عورتوں سے کھیلتے رہے. یہ کہاں کا کام؟ نہیں چھوڑوں گا جس نے بھی زیادتی کی سنگسار کرو. اسلام کا یہ قانون سخت ہے. 53 یا 55 صحابہ سے حدیث نقل ہے. یہ پڑھائی نہیں، جو کوئی لکھا ہے پڑھائی نہیں. استمتاع مانا نکاح میں نفع اٹھانا ہے، ہوتا نہیں. خوب رد لکھا اور پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور جن علماء اہل سنت کو یہ خط کیا بہت شکریہ ادا کیا، دعائیں دیں کہ آپ نے خوب اس کا نوٹس لیا ہے. کبائر سے بچنا ہے، منہیات سے بچنا ہے.